کہ جب مولا امیر المومنین کا میں تھوڑا سا پس منظر میں جاؤں گا تاکہ اس شہنشاہ پہ گفتگو ہو سکے. تیسری خلافت کے دور میں جب ایران پہ حملہ ہوا تو اس وقت ایران کی شہزادیوں کو قید کیا گیا. جب یہ شہزادیاں مدینے پہنچی تو تخت پہ اصل حاکم آ چکا تھا. ادھر یہ قیدیوں کا قافلہ مدینے پہنچا اور امیر المومنین کی حکومت قائم ہو چکی تھی. جب امیر کے دربار میں ایران کی شہزادیوں کو لایا گیا، امام نے فرمایا خبردار قیدیوں کی طرح نہیں، شہزادیوں کی طرح پیش کر. شہزادیاں آئیں، امام نے نام پوچھا، پہلی نے نام بتایا میرا نام ہے گیہان بانو. امام نے دوسری شہزادی سے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ اس کا میرا نام ہے شاہ زنا، کیونکہ ایران سے آئی تھی. امام نے فرمایا یہ نام غلط ہے، کیونکہ شاہ زنا کا اردو میں ترجمہ بنتا ہے سیدۃ النساء. علی نے فرمایا یہ لقب صرف بطول کا ہے، لہٰذا ہم آپ کا نام تبدیل کیے دیتے، اجازت ہے ہم آپ کا نام تبدیل کریں. اس شہزادی نے کہا اس سے زیادہ عزت والی بات کون سی ہوگی کہ میرا نام علی تبدیل کریں. اب جو چپ بیٹھے ہیں جنہیں موضوع سننے آتے ہیں، امام نام تبدیل نہیں کرنے لگے تھے، امام قسمت بھی تبدیل کرنے، صرف نام تبدیل نہیں ہونے لگا تھا، مقدر پلٹنے لگا تھا. امام نے فرمایا اب آپ بتائیں آپ کا نام عربی میں رکھا جائے یا فارسی میں؟ اس کا مولا کیونکہ میرا تعلق فارس سے ہے، بہتر ہوگا کہ نام فارسی میں ہو. امام نے فرمایا ہم آپ کا نام رکھے دیتے ہیں شہر بانو. شہر بانو کا ترجمہ ہے، بانو کہتے ہیں ملکہ کو، شہر کی ملکہ، رہنے والے شہر کی نہیں، اس شہر کی ملکہ جس کا دروازہ علی ہے. صرف نام شہر بانو تجویز نہ کیا. امام نے فرمایا ہم آپ دونوں شہزادیوں کا عقد آپ کی اجازت سے اپنے دونوں بیٹوں سے کرتے ہیں. جناب شہر بانو کا عقد پڑھا مولا نے خود جناب سید الشہداء حسین ابن علی کے ساتھ. جو بڑی شہزادی گیہان بانو تھی ان کا عقد مولا نے پڑھا محمد بن ابی بکر کے ساتھ. بادشاہ حسین ان ہاتھوں کو ساتھ. جو مضمون نگار لوگ تشریف فرما انہیں جملے کا لطف آیا ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ مولا نے کہا اپنے دونوں بیٹوں سے. بندے چپ ہو گئے کہ علی کا بیٹا کیسے ہو گیا. علی کی ولایت چیز ہی ایسی ہے، یہ شجرے سے نکال بھی دیتی ہے، شجرے میں ڈال بھی دیتی ہے. جسے اب بھی سمجھ نہیں آیا وہ جسے مانتا ہے اسے اس کی قسم. ابھی امام بارگاہ پہ اٹھے، قرآن لے کے آئے، قرآن منبر پہ رکھے، میں قرآن سے اپنے دعوے کی تصدیق مانگتا ہوں. میں قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں علی کے خاموش جا کر میں نے سیالکوٹ کی اڈا پسوریا امام بارگاہ میں دعویٰ کر دیا ہے کہ علی کی ولایت کا اقرار، حجت کا اقرار، شجرے سے نکالتا بھی ہے، شجرے میں ڈالتا بھی ہے. مجھے کوئی نکلتا ہوا دکھا دے. قرآن کی آیت تڑپ کے اٹھی اور بول کے کہا جب نوح کا بیٹا نوح کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھا تھا تو نوح نے کہا تھا میرے اللہ بچا لے. فرمایا کشتی چلا، تیرا ہے ہی نہیں، میں نے تیرے شجرے سے نکال دیا ہے، میں نے تیرے شجرے سے نکال دیا ہے. جس مولوی کے ساتھ تعلق اچھا ہو، جس مولوی کے ساتھ کھانا پینا چائے پانی اچھا ہو، اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا نوح کے بیٹے نے نوح کی ولدیت کا انکار نہیں کیا تھا، نوح کی ولایت کا انکار کیا تھا. اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ نوح میرا باپ نہیں، اس نے کہا تھا نوح میرا ولی نہیں. خدا نے شجرے سے نکال دیا، اللہ نے نوح کا بیٹا ولی کے انکار کی وجہ سے نکال دیا. آج کوئی سید ہو کے علی کا انکار کرے.
سید نسبت کی وجہ سے ہے. چیز وہی ہوتی ہے جو مرکز سے جڑی ہو. اس ہمیشہ ٹہنی کو پھل لگتا ہے جو اپنے مرکز سے جڑی ہو. سید ہی علی کو چھوڑ دے تو احترام تو علی کی وجہ سے تھا. بابا جی ہم آپ کے گھٹنوں کو ہاتھ قد دے کے نہیں لگاتے. احترام کرتے ہیں نسبت کی وجہ سے. تو اگر آپ ہی اپنی نسبت کو بھول جائیں تو پھر تو کوئی ٹوٹی ہوئی ٹہنی ہو سکتی ہے شجر کے ساتھ جڑی ہے. اب علی نے کہا ہم اپنے بیٹے سے کریں گے. اپنے بیٹے سے کیوں؟ جاؤ جا کے منبر کی پوری ذمہ داری اور دیانتداری کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں. رسالت میں جب آخری حج پہ گئے تو خود بی بی اسما بنت امیس روایت کرتی ہے کہ رسول نے مجھے کنیز بھیج کے حکم دیا اسما حج پہ میرے ساتھ جانا ہے. بی بی اسما کہتی میرے ہاں بچے کی ولادت متوقع تھی. میں گھبرا گئی کہ غیب جاننے والا نبی جانتا بھی ہے کہ سفر میرے لیے بہتر نہیں اور پھر مجھے حکم بھی بھیجا. اسما کہتی ذہن میں خیال آیا تھا یا فوراً دستک ہوئی ذہن میں کہ نہیں یہ حکم رسول نہیں راز الہی ہے. اس میں ضرور اللہ کا کوئی راز پوشیدہ ہے. بی بی اسما کہتی میں قافلے میں ساتھ چلی گئی. جب حج کر کے واپس آئی اور غدیر کے چوک پہ رسول نے پالانوں کا منبر سجایا. بی بی اسما کہتی ہے کہ میں بھی خیمے میں بیٹھی رسول کا خطبہ سن رہی تھی. بی بی کہتی ہے 3.5 گھنٹے کی تقریر علی پہ ہو رہی تھی. میں اتنا علی کے فضائل میں محو ہوئی تھی کہ مجھے خبر ہی نہیں ہوئی کہ میری گود میں بچہ آ گیا ہے. بی بی اسما بنت امیس کہتی ہے کہ ادھر نبی کی زبان سے نکلا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. بی بی اسما کہتی میں نے گود میں دیکھا تو محمد بن ابی بکر کے چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی تھی. بی بی کہتی میں گود میں لے کے جب علی کی بیعت کروانے کے لیے علی کے خیمے میں گئی تو میں نے کہا یا علی میں بچے کی بیعت کروانے کے لیے آئی ہو. علی نے اپنے ہاتھوں میں محمد بن ابی بکر کو اٹھایا اور فوراً قرآن کی آیت پڑھی یخرج الحی من المیت خدا مردوں سے زندہ کو پیدا کر دیتا ہے. یہ کہہ کے علی نے سینے سے لگا کے کہا بیٹا کسی اور کا ہے پہچانا علی کے نام. یا رسول اللہ علی والا ہونے کی انتہا کی. اتنی وفا کی اس نے علی کے ساتھ کہ جب جنگ جمل میں علی نے بھیجا سمجھا کے آ. تاریخ میں جملے نہ ہو سیالکوٹ میں مرضی کی جگہ منتخب کرو میں اپنی گردن دے کے چلا جاؤں مجھے عزت ہے. آل رسول کی قسم ہے کتنی وفا کی ہے اس نے. علی ولی اللہ کے ساتھ جب جنگ جمل میں سمجھانے کے لیے آیا تو انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا. اس نے کہا کیوں نہیں مل رہی؟ انہوں نے کہا اس وجہ سے نہیں مل رہی کہ تو میرا بھائی ہو کہ علی کے لشکر میں ہے. کتنا اچھا ہوتا تو میرے لشکر میں ہوتا جبکہ تو میرا بھائی ہو کہ علی کے لشکر میں ہے. جب تیسری بار کا تو
میرا بھائی ہو کے علی کے لشکر میں ہے۔ محمد بن ابی بکر نے اپنی ابا کو اپنے ساتھ میں لیا اور مسکرا کے کہنے لگے تیرے جیسی 1000 بہنیں ہو میں علی کے قدموں سے مجھے علی کی ولایت سے پیار ہے۔ مولا نے فرمایا کہ ہم تمہارا عقد، موضوع یاد ہے، ایران کی شہزادیاں امیر کے دربار میں، مولا نے فرمایا شہربانوں کا عقد حسین ابن علی سے، گہان بانوں کا عقد محمد بن ابی بکر سے۔ مولا علی نے پڑھا اس بی بی کے ہاں پھر ایک بچے کی آمد ہوئی جسے کہتے ہیں قاسم بن محمد بن ابی بکر۔ اس شہزادے کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں یہ عارف آل محمد تھے۔ ادھر اس بی بی کے ہاں جناب قاسم دنیا میں آئے، ادھر شہربانوں کی گود میں شہزادہ علی ابن الحسین آ گئے۔ پھر آل محمد کی خدمت اس گھر کی دیکھنا، اس بی بی نے اپنا بچہ قاسم جو ہے وہ سید الساجدین کا غلام بنایا۔ یہ مولا سجاد کی دروازے پہ بیٹھتے تھے اور ڈیوٹی کیا کرتے تھے سننا، یہ آنے والے مہمانوں کو پانی پلاتے تھے۔ مولا سجاد ان سے محبت کرتے تھے۔ ایک دن مولا سجاد نے انہیں کہا قاسم ماں آپ کی بھی عجم سے ہے، ماں میری بھی عجم سے ہے، لیکن زندگی میں تو نے کبھی مجھ سے اس معاملے میں برابری نہیں کی کہ آپ کی والدہ بھی عجم سے میری والدہ بھی عجم سے۔ قاسم نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا بادشاہ کیا یہ فرق کافی نہیں، میرا باپ فرش کا ہے تیرا باپ عرش کا۔ میں ماؤں پہ فخر کیوں کروں، میں ماں پہ ناز کیوں کروں، تو حسین ابن علی کا بیٹا۔ ہم آپ کے غلام ہیں میرے مالک۔ امام نے فرمایا تمہاری خدمت اور تمہاری نوکری اور تمہاری مودت کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے فرزند محمد باقر کا عقد تمہاری شہزادی فروا سے کریں۔ سرکار باقر العلوم کا عقد جناب فروا سے ہوا، پھر اس شہزادی کی گود میں جعفر صادق جیسا پھول۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پیر ہونے بھی ایسے چاہیے بندہ ماؤں کے شجرے بھی پڑھے تو شرمندگی نہ ہو۔ ہمیں رہبروں پہ ناز ہے، ہمیں مرشدوں پہ ناز ہے۔